سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں امجد جاوید اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 60 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کا پہلا پہر ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا جو مجھے رام ٹکیت نے دیا تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا، جو معلومات مجھے مل چکی تھی، وہ سب میں نے چاچا عبد المجید کے آفس بھجوا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا، اسے سائڈ ٹیبل میں رکھا اور بیڈ روم سے باہر نکل آیا۔ میرے ہاتھ میں پین ڈرائیو تھی، میں چاہتا تھا کہ باقی تینوں بھی اسے دیکھ لیں۔ میں باہر کوریڈور میں آیا تو سامنے کوریڈور کے سرے پر گیلری میں ریتو کو ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے دیکھا۔ میں ایک دم سے چونک گیا۔ رات شاید میں اسے اتفاق ہی سمجھا تھا، لیکن اس وقت مجھے یقین ہو گیا وہ میری پہرے داری میں اپنی نیند حرام کیے ہوئے تھی۔ یہ ایک طرح سے درست بھی تھا، لیکن میں تو جاگ رہا تھا، تب تو اسے سو جانا چاہیے تھا نا۔ ایک دم سے میرے دل میں ریتو کے لیے پیار امنڈ آیا۔ وہ ریتو جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ ایک کھردری عورت ہے اور شاید اس میں نسوانی جذبات نہیں ہیں، وہ مجھے ایک بھرپور عورت لگی جو اپنا آپ نچھاور کر دینے کا گیان رکھتی ہے۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی میں اس کے احساسات نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ میں دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ وہ مجھے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس گیلری میں موجود ساری روشنی بجھا دی۔ وہاں اندھیرا چھا گیا تھا، بس ذرا سی موہوم روشنی تھی جو ارد گرد کے جلتے کمکموں سے چھن کر آ رہی تھی۔ وہ ٹیرس کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ میں اس کے قریب جا کر اس کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ روشنی کیوں بجھا دی؟ ریتو نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، تاکہ میں جو کچھ پوچھوں تم اس کا سچائی سے جواب دے سکو۔ میں نے کہا تو وہ دھیمے سے لہجے میں بولی، پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اسی لیے جو تم سمجھے ہو، اس نے کہا تو میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے واضح محسوس کیا کہ وہ ایک بار لرز گئی تھی۔ وہ ساکت سی کھڑی رہی۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پورے جذبات سے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لے چکی تھی۔ اس کی تیز اور گرم سانسیں میری گردن کو تپا رہی تھیں۔ میں نے اسے چھوڑا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے لے آیا۔ وہ خمار آلود آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ چند لمحے اپنی شدت میں یوں لگے جیسے کئی برس کا قرض چکا دیا گیا ہو۔ ہم الگ ہوئے تو اس کا نرم سا ہاتھ میرے دائیں گال سے ہوتا ہوا میری گردن تک آیا۔ وہ میری گردن سہلاتی رہی، پھر اس کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری، راجویر، مجھے بدن کی کوئی بھوک نہیں ہے، لیکن میں تمہیں دل سے، روح سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی وجہ مجھے بھی نہیں معلوم، بس چاہتی ہوں تجھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے لب پھر سے میرے لبوں پر رکھ دیے۔ ان میں شدت نہیں، ایک ملاحت تھی، پھول کی پنکھڑیوں جیسی نرماہٹ تھی۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ پیچھے ہٹی تو مجھے احساس ہوا کہ ہر بوسے میں الگ سے جذبے سے ہوتے ہیں۔ ایک عورت کا لمس، اور وہ بھی ایسا لمس جس میں محبت اور خلوص گھولا ہوا ہو، انسان کو کس قدر سرشار کر دیتا ہے۔ انسان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک نئی دنیا میں آ پہنچا ہو۔ شاید دنیا کی ہر عورت اور اس کا لمس ایک نئی چیز ہے جس میں جذبات اور احساسات گندے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاید شاعر بھی کہیں ایسی ہی دنیا میں پہنچ کر شاعری کرتے ہوں گے۔ میں نے چاہا کہ کوئی ایک شعر بھی ریتو کے نام کر دوں، مگر کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ میں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور نیچے لاؤنج کی طرف آ گیا۔ وہ ایک بھی لفظ کہے بغیر میرے ساتھ چلتی ہوئی آ گئی۔ لاؤنج میں آ کر بولی، تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ چلو کچن میں جا کر دونوں بناتے ہیں، میں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی کچن میں چلا گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اس نے برتن میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کافی کچھ۔ اس ویڈیو میں کم از کم ایسی 3 جگہیں دکھائی دی ہیں جن کی نشاندہی کے بعد میں اسے وہاں ختم کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ ایسی کون سی جگہیں ہیں؟ اس نے برتن چولہے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے آفس کے باہر، اس کلب کے ایریا یا اس پارک میں جہاں وہ روزانہ جاتا ہے، کیا وہاں سیکیورٹی نہیں ہوتی؟ اس نے چائے والا جار کھولتے ہوئے پوچھا تو میں نے سنجیدگی سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تینوں جگہوں پر اس کے ساتھ سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں اس سیکیورٹی میں بھی اپنا کام کر سکتا ہوں۔ اب معاملہ فقط یہی نہیں کہ میں اسے قتل کروں اور انسانوں کی بھیڑ میں گم ہو جاؤں۔ اس کے قتل ہو جانے کے بعد جو ہلچل ہو جانے والی تھی، اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اثرات وہ کیا ہوں گے؟ میں سمجھی نہیں، اس نے پوچھا۔ اس کی موت کے بعد وقت کے اندھیرے میں بہت کچھ غائب ہو جائے گا۔ میرا ہدف صرف اسے ختم کرنا نہیں،
اس سے بہت کچھ نکالنا بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ... میں کہتے کہتے رک گیا۔ تم تو خود الجھے ہوئے ہو، اس نے چینی والا جار کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں الجھا ہوا نہیں ہوں، میں صرف وہ موقع دیکھ رہا ہوں جس سے میں فائدہ اٹھا سکوں، بس اسی کا منتظر ہوں۔ وہ موقع وہ کب آنے والا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا تم چلو، میں چائے لے کر آتی ہوں، ریتو نے کہا تو میں دھیمے قدموں سے لاؤنج کی طرف نکل گیا۔ میں لاؤنج میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، مجھ پر اب بھی تھوڑی دیر پہلے والی جذباتی کیفیت طاری تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ریتو 4 کپ بنا کر لائی تو نینا اور روندر بھی وہیں آ گئے۔ چائے پینے تک میں اسی پین ڈرائیو کی بات کرتا رہا۔ جب پی چکے تو وہ پین ڈرائیو لے کر کمرے میں چلے گئے تاکہ اسے دیکھ سکیں اور پھر اس پر بات کی جا سکے۔ وہ بزی ہو گئے تو میں چھت پر چلا گیا۔ میں اس سارے معاملے کو لے کر سوچنا چاہ رہا تھا۔ چھت پر ارد گرد اندھیرا تھا جس میں اسٹریٹ لائٹ یا پھر گھروں کی روشنی سے کافی حد تک منظر دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے چھت پر ٹہلتے ہوئے سوچنا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ مجھے رام ٹکیت کی ایک بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک شخص کو اس نے بلراج کے گھر میں رکھا ہوا ہے، اگر وہ کام دے جائے تو... یہ خیال آتے ہی بہت کچھ واضح ہونے لگا۔ میں نے فون نکال کر رام ٹکیت کو کال کر دی۔ تھوڑی دیر کال جاتی رہی، پھر اس نے کال ریسیو کر لی۔ بولو کیا بات ہے؟ اس نے کھنگارتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی جو آپ نے اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے کس قدر قابل اعتماد ہے، جان دے سکتا ہے، اس نے بنا لگی لپٹی کہا۔ کیا وہ مجھے ایک دن یا رات رکھ سکتا ہے؟ مطلب اپنا مہمان بنا کر؟ میں نے پوچھا تو وہ تیزی سے بولا، رکھ سکتا ہے لیکن ساتھ میں کچھ نہیں لے جا پاؤ گے۔ دیکھو بندوبست میں کر لوں گا، لیکن اسے بھی نہیں بتانا کہ اصل بات کیا ہے۔ میں نے پوچھا تو دلچسپی لیتے ہوئے بولا، یہ تم پر ہوگا کیا؟ کیا کہانی سنا گے اسے؟ ہو جائے گا، بس وہاں تک رسائی مل جائے۔ میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو۔ اس نے کہا اوکے تو پھر سنیں، میں یہی کہوں گا کہ میرے ہاتھوں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، مجھے چند دن چھپنے کو مل جائیں، پھر میں کہیں بھی نکل جاؤں گا، صرف 2 یا 3 دن کی پناہ، اس کی معقول رقم بھی اسے مل جائے گی۔ اوکے میں کرتا ہوں بات، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میرے اندر ایک دم سے بے چینی اٹھ گئی تھی۔ میں نے بہت بڑا رسک لے لیا تھا۔ اگر وہ آدمی تھوڑا سا بھی بلراج سے ہمدردی رکھنے والا ہوتا تو میں ایک جھٹکے میں مارا جا سکتا تھا، اور اگر وہ رام ٹکیت سے وفاداری کر گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جانے والا تھا۔ مجھے فون کا انتظار تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد رام ٹکیت کا فون آ گیا۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، ہو جائے گا، لیکن تم اپنے ساتھ لے جا کر کچھ بھی نہیں جا سکتے، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں نے تیزی سے کہا، میں اس کا نمبر بھیج رہا ہوں، بات کر لو، آنند لال نام ہے اس کا، لیکن اسے بھی کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اس نے کہا تو میں نے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، لیکن ایک بات۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، بولو۔ اس نے جلدی سے کہا، آپ جو آنند لال کو فون کر رہے ہیں یہ ٹریس بھی تو ہو سکتا ہے، اس سے کوئی بھی آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا، نہیں، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو، یہ میرا فون نمبر نہیں، اس رابطے کے لیے الگ سے فون ہے، یا لوکیشن ٹریس ہو سکتی ہے لیکن کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، میں سمجھتا ہوں، اس نے اعتماد سے کہا۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا تو اس نے کال ختم کر دی۔ اگلے چند منٹ میں نمبر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے کیا بات کرنی ہے۔ میں نے وہ نمبر پش کیے تو دوسری طرف سے فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ آنند لال بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں میں ہی بات کر رہا ہوں آنند لال، تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ الوک، ابھی صاحب نے بات تو کی تھی نا تم سے؟ میں نے جان بوجھ کر نام نہیں لیا تو وہ بولا، ہاں بول بھائی، کیا سمسیا ہے تمہاری؟ بس 2 یا 3 دن رہنا ہے، میں نے کہا۔ چل تیری پوری بات تو سنوں گا، یہاں آ گئے تب، لیکن تو مجھ تک پہنچے گا کیسے؟ اس نے پوچھا تو میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، اب جیسے تم بتاؤ، مجھے تو پتہ نہیں۔ اچھا ایسے کر، تم جب یہاں پہنچ جاؤ نا شہر میں تو مجھے فون کر لینا، میں تجھے خود آ کر لے جاؤں گا۔ کیسے آئے گا؟ اس نے پوچھا۔ یہی بس سے آؤں گا، میں نے بتایا۔ چل شہر پہنچنے سے پہلے مجھے بتا دینا، میں لے آؤں گا تجھے۔ ابھی صاحب سے تو پوچھنا ہے نا، صبح پوچھوں گا۔ چل ٹھیک، میں نے کہا تو اس نے فون بند کر دیا۔ میں نیچے آیا تو وہ تینوں ریتو کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو ریتو بولی، ہم نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں اور... چھوڑو، میں تمہیں ایک نئی بات بتاؤں؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور پھر فون والی ساری تفصیل بتا دی تو وہ جذباتی انداز میں بولی، یہ تو بہت بڑا رسک ہے، تم کیوں وہاں رہنے جا رہے ہو؟ ہم وہاں جائے بغیر بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ... بس میں نے سوچ لیا ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا تو روندر نے پوچھا، سردار صاحب کو بتا دیں پھر؟ اس وقت بتانا جب میں وہاں سے نکل آؤں، میں وہاں ہوں، ابھی کسی کو نہیں بتانا، خاص طور پر یہاں کے کسی بندے کو، ورنہ تم لوگوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔
پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ریتو نے پوچھا۔ تم لوگ وہیں کہیں قریب رہنے کا بندوبست کرو، مجھے کسی وقت بھی تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر میں لوٹ آیا تو ٹھیک، ورنہ تم سب خاموشی سے واپس لوٹ جانا، میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ دن کافی چڑھایا تھا، میں لدھیانہ بس اسٹینڈ پر کھڑا تھا۔ میں نے ایک سیکورٹی گارڈ سے کپڑے لے کر پہنے تو میں بھی مقامی ہی لگ رہا تھا، چپل بھی اسی سے لیے تاکہ کوئی گنجائش نہ رہے۔ وہ بس اسٹینڈ کافی بڑا تھا، بڑی بڑی بسیں ہر طرف جانے کے لیے تیار تھیں، کوئی آ رہی تھی کوئی جا رہی تھی۔ میں جب علل صبح لاڈیاں کلاں سے چلنے لگا تھا، میں نے پہلے شہباز کو اور پھر بملا کو اپنے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ان سے تھوڑی بہت بحث ہوئی تھی، پھر انہوں نے مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ میں ایک طرف کھڑا آنند لال کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے وہاں کھڑے کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا کہ اس کا فون آ گیا۔ تھوڑی سی الجھن کے بعد ہم ایک دوسرے تک پہنچ گئے۔ آنند لال ایک ادھیڑ عمر لمبے قد کا توانا شخص تھا، صاف ستھرے کپڑے، شیو بنائی ہوئی بھری بھری مونچھیں اور بھاری آواز والا۔ کبھی وہ بھی وجیح رہا ہوگا۔ دیکھو ابھی چلتے ہیں، وہیں گھر بیٹھ کر باتیں ہوں گی، اس نے کہا، اور ہم چلتے ہوئے ایک ٹیکسی والے کے پاس پہنچے۔ ٹیکسی نے ہمیں کوئی 20-25 منٹ میں ایک بنگلے کے سامنے پہنچا دیا جو ایک ہاؤسنگ کالونی میں تھا۔ سڑک پر سیکیورٹی دکھائی دے رہی تھی، وہاں جدید نظام تھا۔ گیٹ پر ٹیکسی والے کو فارغ کر کے جب ہم اندر پہنچے تو سامنے 2 سیکیورٹی گارڈ ہماری طرف بڑھے۔ انہوں نے ہم دونوں کی تلاشی لی۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا شاپر تھا جس میں ایک سوٹ تھا۔ اسے دیکھ کر ایک سیکیورٹی والے نے پوچھا، اوئے آنند لال، یہ کون ہے؟ میرے گاؤں سے آیا ہے، دور کا رشتہ دار ہے، الوک نام ہے اس کا۔ یہاں کوئی کام دھندا تلاش کرنے مل گیا تو ٹھیک، ورنہ کہیں دوسری جگہ چلا جائے گا، آنند لال نے جواب دیا۔ چل جا، اسے آرام کرنے دے، ساری رات سفر کر کے تھکا ہوا لگ رہا ہے، ایک نے قدرے مذاق میں کہا۔ تو ہم اس بنگلے کے پیچھے بنے کوارٹرز کے پاس چلے گئے۔ ایک ہی قطار میں 4 کوارٹرز تھے، 2 عورتیں باہر بیٹھی تھیں، ان کے پاس بچے کھیل رہے تھے۔ ہم ایک کوارٹر میں چلے گئے۔ ادھر بیٹھ جا، میں تیرے لیے کھانا گرم کرتا ہوں، پھر چائے پیتے ہیں۔ اتنے میں تو سب بتا ہوا کیا؟ میں نے اپنے ذہن میں ایک کہانی بنا لی ہوئی تھی، وہ میں نے اسے سنانی شروع کر دی۔ اسے بتایا کہ میں شہر میں کام کرتا تھا اور گاؤں میں میری منگیتر تھی، اسے کوئی دوسرا مرد تنگ کرتا تھا، میں اس سے لڑ پڑا اور میں نے اسے مار دیا۔ اب وہاں سے بھاگ کر 2-3 جگہ رہا ہوں، یہاں 3-4 دن رہ کر نکل جاؤں گا۔ ٹکیت صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے بہت دور کہیں بھیج دیں گے جہاں میں رہوں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں کہیں باہر چلا جاؤں۔ میں جگہ اور نام بھی وہی بتانے لگا جو میں نے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھے تھے۔ بھیا یہ ہے میری رام کہانی، میں نے کہا۔ اچھا اب یوں کرنا، کسی سے کچھ مت کہنا اپنے اس قتل کے بارے میں، یہی کہنا کہ کام تلاش کرنے آیا ہوں، اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ جگہ تو اچھی ہے، کیا یہاں کام مل سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں کروں گا بات صاحب سے، اگر تجھے یہاں کام مل گیا تو ادھر ہی رہ جانا، یہاں بڑا سکون ہے، باہر کافی سیکیورٹی ہے، پگار بھی ٹھیک ملے گی، اس نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ پھر چند لمحے رک کر بولا، چل اب سو جا اگر سونا ہے تو، میں ذرا کام دھندا کر لوں۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہی گھر کے کام، دن میں 1-2 بار گھر کی چیزیں لانی ہوتی ہیں، یا پھر جو مالک کہیں، مالی، چوکیدار، باورچی، سب ہیں یہاں پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میں ایک چارپائی پر لیٹ گیا۔ مجھے نیند تو کیا آنا تھی، میرا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس ہتھیار کے نام پر کوئی شے نہیں تھی، میں یہاں پر زیادہ وقت بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ اگر نگاہ نہ پڑے تو جتنا مرضی وقت گزر جائے، لیکن اگر ذرا سا بھی شک پڑ جائے تو یقین آنے تک 100 طرح کے حالات بدل جاتے ہیں۔ میں یہاں پر تیزی بھی نہیں دکھا سکتا تھا۔ آنند لال کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ بلراج کے معمولات کیا ہیں، کیا اس وقت وہ گھر پر ہے؟ اس معلومات کے ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہوگا۔ مجھے چارپائی پر پڑے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ چند لمحوں کے بعد آنند لال ہی میرے کمرے میں آیا اور آتے ہی بولا، اے الوک اٹھ جلدی سے۔ میں نے یوں آنکھیں کھولیں جیسے نیند سے بیدار ہوا ہوں، پھر بھاری آواز میں پوچھا، خیر تو ہے بھائی؟ چل آ، صاحب گھر پر ہی ہیں، اب نکل جائیں گے، اس نے کہا۔ خیر تو ہے نا؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، ارے صاحب نے خود ہی مجھ سے پوچھ لیا کہ کون آیا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے نا۔ میں نے بتا دیا کہ میرے گاؤں سے میرا رشتہ دار ہے، کام دھندے کے لیے آیا ہے، تو صاحب نے کہا بلاؤ۔ چل پھر چلتے ہیں۔ میں نے اٹھ کر جوتے پہنے اور اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے بنگلے کی پچھلی طرف سے ہی اندر لے کر چلا گیا جہاں سے ملازمین کا آنا جانا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ خاصا خبردار قسم کا بندہ ہے جو اپنے بنگلے میں داخل ہونے والے کسی بھی اجنبی کی خبر رکھتا تھا۔ وہ مجھے مختلف راہداریوں سے لیتا ہوا لاؤنج میں آ گیا جہاں بلراج ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیوی اور بیٹا بھی ساتھ تھے۔
میں مؤدب انداز میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر بولا، تو یہ ہے وہ؟ جی صاحب، آنند لال نے مؤدب اور خوشامدی لہجے میں جواب دیا۔ کیا کر سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جو بھی کام ذمے لگائیں گے کرے گا، آنند لال نے جواب دیا تو بلراج کی بیوی نخوت بھرے لہجے میں بولی، اچھا چل اسے اپنے ساتھ لگا لے، اگر اچھا کام کرے گا تو رکھ لیں گے، بلکہ ایسا کرو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے لو اور آج اس سارے لاؤنج کی اچھی سے صفائی ستھرائی کر دو، دوپہر تک یہ کام ہو جانا چاہیے۔ جی بیگم صاحبہ، ہو جائے گا، آنند لال نے کہا تو وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بلراج نے اشارے سے جانے کو کہا۔ آنند لال مجھے لیتا ہوا کچن میں چلا گیا، وہاں نیچے فرش پر بٹھا کر باورچی سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے، پھر خود باہر چلا گیا۔ باورچی نے مجھے کچن سے باہر فرش پر بٹھا کر ایک پلیٹ میں 2 ٹوسٹ رکھ دیے، ایک چائے کا کپ دے دیا۔ بالکل اسی طرح سلوک تھا جیسے کسی گھٹیا درجے کے ملازم سے کیا جاتا ہے، مگر میں خوش تھا۔ اتنی جلدی گھر کے اندر تک رسائی کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لاؤنج کا کوئی اتنا کام نہیں تھا، لیکن ملازمین نے بھی تو اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ میرے سمیت سبھی آرام آرام سے لگے رہے۔ اس دوران میں نے دیکھ لیا کہ کس دراز میں پسٹل پڑا ہے۔ جس وقت میری نگاہ پسٹل پر پڑی تھی میرے اندر ایک جوش بھر گیا تھا، ورنہ پہلے میں یہی سوچتا چلا جا رہا تھا کہ باہر کسی سیکیورٹی گارڈ کا کام تمام کرنا پڑے گا، پھر کہیں کوئی ہتھیار میرے ہاتھ لگے گا، لیکن خوش قسمتی سے دراز میں رکھا ہوا پسٹل مل گیا۔ مجھے یقین تھا کہ بیڈ روم میں ضرور کوئی دوسرا پسٹل ہوگا۔ میں بہت محتاط تھا، میں نے خود پر قابو رکھا۔ میں بنا رہا جیسے مجھے اکتاہٹ ہو رہی ہو۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھروں میں کہاں کہاں کیمرے لگے ہیں اور ان کا کنٹرول کس جگہ پر تھا۔ دوپہر کے بعد بلراج کی بیگم اور اس کا بیٹا آ گئے۔ اس نے ایک نگاہ لاؤنج پر ڈالی تو تھوڑا روب جھاڑا اور اپنی بیڈ روم میں چلی گئی۔ دوسرے ملازمین کے ساتھ میں بھی کام میں لگا رہا۔ باورچی نے ہم سب کے لیے کھانا وہیں فرش پر دے دیا۔ اس وقت ہم کھا رہے تھے جب سپہر کے وقت بلراج بھی گھر واپس لوٹ آیا۔ اس نے آتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ تھوڑا سا کام ہے اور ابھی تک نہیں ہوا۔ ہم سر نیچے گرائے کھانا کھاتے رہے۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ مجھے تپ چڑھ رہی تھی۔ میں نے خود پر جبر کیا اور بیٹھا کھانا کھاتا رہا۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا ہم پھر سے کام پر لگ گئے۔ بلراج اپنی بیوی بچوں سمیت بیڈ روم میں تھا۔ کام ختم کر کے سبھی ایک ایک کر کے باہر نکل گئے تھے۔ میں بھی واپس کوارٹر میں آ گیا تھا، لیکن آنند لال ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے ریتو کو فون کیا تو جیسے وہ میری ہی منتظر تھی۔ اس نے تیزی سے پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن میری بات غور سے سنو۔ تم لوگ یہیں کہیں قریب رہو، مجھے تم لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، میں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بولو کہاں اور کب آنا ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ بس تم لوگ نکل آؤ، میں دوبارہ فون کرتا ہوں، میں نے کہا اور کال ختم کر دی۔ میں ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ میں جس وقت آنند لال کے کوارٹر سے نکلا تو میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، میں بالکل نہتا تھا۔ میں ٹہلنے والے انداز میں بنگلے کے عقبی دروازے کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہو کر میں سیدھا باورچی خانے میں گیا۔ وہاں باورچی برتن صاف کر کے رکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر پوچھا، ارے کہاں پھر رہے ہو؟ باپ کا باغ سمجھا ہے کیا؟ منہ اٹھائے چلے آئے ہو؟ غصہ کیوں کرتا ہے یار، وہ آنند لال گھر پر نہیں ہے۔ چائے پینے کو دل کر رہا تھا، اگر ہو سکے تو پلا دو، میں نے منت بھرے انداز میں کہا۔ ارے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ اگر تمہیں صاحب نے یا بیگم صاحبہ نے یہاں دیکھ لیا نا تو خیر نہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے بھی نوکری سے نکلوائے گا، اس نے غصے میں کم اور خوف سے زیادہ بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا اب آ گیا ہوں، پھر نہیں آؤں گا، بنا دو، میں نے منت بھرے لہجے میں کہا تو اس نے گھورتے ہوئے کہا، چل یہ برتن رکھ ادھر، میں بنا دیتا ہوں۔ وہ چائے بنانے لگا تو میں برتن رکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کسی تیز دھار چھری کی تلاش میں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک دراز میں پڑی ہوئی چھریاں مل گئیں۔ میں نے ان میں سے ایک نکالی اور شرٹ کے اندر رکھ لی۔ جب تک میں نے برتن رکھے تب تک اس نے چائے بنا لی۔ میں نے وہیں فرش پر بیٹھ کر چائے پی، کپ خالی کر کے اسے دھویا اور باہر نکل گیا۔ میں سیدھا بلراج کے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا، میں نے چھری نکال کر اپنے ہاتھ میں لی اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے بیڈ پر بلراج، اس کی بیوی اور بیٹا لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، بلراج بجلی کی سی تیزی سے اٹھا۔ مجھے اس کے ایسے ہی رد عمل کا اندازہ تھا۔ اسے ایک لمحے کی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے پسٹل نکالا تھا۔ تب تک میں نے اس سے بھڑنے کے بجائے انتہائی تیزی سے بیڈ پر چھلانگ مار دی۔ میں نے اس کے بیٹے کو قابو میں کر لیا۔ اس کی بیوی شدت حیرت سے بول بھی نہیں پائی تھی۔ وہ پاگلوں کی مانند میرے طرف دیکھی چلی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد گھگیا کر کچھ کہنے لگی تو میں نے غراتے ہوئے کہا، خاموش، ایک لفظ بھی نہیں۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ بلراج نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ حالانکہ
اس کے ہاتھ میں پسٹل پکڑا ہوا تھا۔ اگر تم سکون سے میری بات سنو گے تو، ورنہ میں، یہ کہتے ہوئے میں نے لڑکے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ بولو، اس نے پسٹل کا رخ میری طرف رکھتے ہوئے کہا۔ پسٹل رکھو واپس، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ وعدہ کرو میرے بچے کو کچھ نہیں کرو گے، اس نے سختی سے کہا۔ جب تک تمہاری طرف سے کچھ نہیں ہوگا میں بھی کچھ نہیں کروں گا، اور اگر تم نے ذرا سی بھی، یہ کہتے ہوئے میں نے لڑکے کو مزید قریب کیا تو لڑکے کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے پسٹل سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا تو میں نے کہا، وہی جو ایک ڈکیت چاہتا ہے، پیسہ دو میں لے کر نکل جاتا ہوں۔ بہت پچھتاؤ گے، اس نے کہا۔ مطلب تم پیسہ نہیں دینا چاہتے؟ نہ دو۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور اس کے بیٹے کو بھی گھسیٹ لیا۔ ہم بیڈ سے نیچے آ رہے تھے کہ وہ چیختے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں اسے لے کر جا رہا ہوں، پیسہ دو تو اسے لے لینا، ورنہ ہم دونوں ہی مارے جائیں گے، میں نے غراتے ہوئے کہا تو اس کی بیوی لرزتے ہوئے لہجے میں تیزی سے بولی، ٹھہرو میں دیتی ہوں۔ ہاں تم مجھے کچھ زیادہ سمجھدار لگتی ہو۔ میں نے کہا ہی تھا کہ بلراج سامنے دیوار کی طرف مڑا اور بجائے قدم بڑھانے کے اس نے ٹانگ گھمائی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس کی شاندار ٹائمنگ اور اندازے پر اش اش کر اٹھتا۔ یہ پاؤں میرے سر سے تھوڑا نیچے لگا، میری توجہ بڑھ سکتی تھی۔ میں نے وہ کک کھائی اور خود پر قابو رکھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مطلب تم اپنا بیٹا قربان کرو گے؟ میں نے ہذیانی انداز میں کہا، اور چھری اس کی گردن پر رکھ کر یوں تاثر دیا کہ ابھی چلا دوں گا۔ اس کی بیوی کی چیخ نکل گئی۔ میں لڑکے کو لیتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ لڑکا دہشت زدہ ہو جانے کی وجہ سے رونے لگ گیا تھا۔ میرے پاس وقت بہت ہی کم تھا، اس لیے مجھے صرف یہیں پر اٹکے نہیں رہنا تھا۔ جب بیٹا مر جائے تو، اس کی بیوی نے گھگھیاتے ہوئے کہا۔ اسے کچھ مت کہنا، میں سب دیتا ہوں، بلراج نے کہا اور دیوار کی جانب مڑا۔ میں بھی آگے بڑھ گیا۔ مجھے احساس تھا کہ وہ دیوار میں لگی تجوری میں سے اگر پیسہ نکال سکتا ہے تو وہاں سے کوئی اسلحہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ میں لڑکے کو لے کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ سائڈ ٹیبل تک پہنچ گیا جہاں پسٹل تھا۔ میں نے جھپٹ کر وہ پسٹل اٹھا لیا، وہ جدید ماڈل کا پسٹل جس کا سیفٹی کیچ ابھی تک نہیں ہٹا تھا۔ میرے ہاتھ میں آتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ پسٹل لوڈڈ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ میں فائر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں فائر کرتا تو باہر سے لوگ متوجہ ہو جاتے، پھر میرا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ بلراج کو پتہ چل گیا تھا کہ پسٹل اب میرے ہاتھ میں ہے۔ اسے ٹھنڈے کمرے میں بھی پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے تجوری کھول دی، اس میں سامنے نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ نکال کر باہر رکھنا شروع کر دی۔ وہ سامنے پڑی گڈیاں نکال چکا تو میں نے کہا، وہ بھی نکالو جو سامنے پین ڈرائیو اور فائلیں پڑی ہیں۔ میں نے کہا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر حیرت سے بولا، مطلب تم وہ نہیں جو دکھاوا کر رہے ہو؟ کون اتنا حوصلہ کر سکتا ہے؟ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ وہی کہوں، اس نے سرسراتے ہوئے کہا اور ایک دم رک گیا۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہیں، جلدی، ورنہ تم جانتے ہو مرنا اور مارنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ صرف 2 منٹ، نکالو سب، میں نے کہا اور اس کی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا، بیگ نکالو جلدی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے الماری میں سے بیگ نکالا اور میرا اشارے پر نوٹ اس بیگ میں ڈالنے لگی۔ بلراج نے فائلیں اور پین ڈرائیو نکال کر بیڈ پر رکھ دیں تو میں نے کہا، وہ لیپ ٹاپ اور فون بھی ڈالو بیگ میں۔ کون ہو تم؟ اور تیرے بیٹے اور بیوی کے سامنے بتاؤں تو سنو، جہاں تم نے دھماکہ کیا، جہاں تم نے چھوٹے چھوٹے تمہارے بیٹے جیسے معصوم بچوں کو مارا، جہاں تیری بیوی جیسے بے گناہ عورتیں مری۔ میں نے کہا تو نہ جانے میرے لہجے میں نفرت اور وحشت کہاں سے آ گئی تھی۔ اس کی بیوی پھٹی پھٹی نگاہوں سے بلراج کو دیکھ رہی تھی۔ بلراج تم؟ اس کی بیوی نے دہشت سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو، اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور چلو مجھے باہر تک چھوڑ کے آؤ۔ تم؟ وہ بے بسی سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ بلراج، میری اور تمہاری کوئی دشمنی نہیں، میں تمہیں یا تیرے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا، اور تم مرو گے، تمہاری جگہ کوئی دوسرا لے لے گا، سو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر تم مجبور کرو گے تو۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے بڑوں کو الرٹ کرنے آیا ہوں، رک جاؤ، ورنہ ہم یوں بھی گھس کر مار سکتے ہیں۔ صرف ایک راستہ، مجھے باہر تک چھوڑ دو، ورنہ ہم چاروں کے علاوہ کچھ مزید لاشیں بھی گر سکتی ہیں۔ میں نے لفظ چبا چبا کر کہا اور سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ انتہائی دہشت انگیز لمحات پھیل گئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ایک لمحہ گھنٹوں پر محیط ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا، بلراج چلو۔ ہاں چلو، لیکن وعدہ میرے بچے اور، اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، بالکل نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس نے قدم بڑھا دیے۔ میں نے چھری دوبارہ شرٹ میں ڈالی، پسٹل بلراج کی کمر پر رکھا، اس کے بیٹے کو ساتھ لپٹایا اور بیڈ روم سے باہر چل دیا۔
ہم لاؤنج میں سے نکلے تو باورچی ہمیں دیکھ رہا تھا، شاید اسے کوئی شک پڑ گیا ہو۔ میں نے پسٹل سے بلراج کو ٹہوکا دیا، وہ تھوڑا تیز ہو گیا۔ ہم پورچ میں آ گئے جہاں اس کی مہنگی کار کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو میں اس کے بیٹے کو لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور پسٹل اس کی پشت پر لگا دیا۔ اس نے بادل نخواستہ کار بڑھا دی۔ مجھے صرف ڈر یہ تھا کہ بیرونی گیٹ کے پاس مڈ بھیڑ نہ ہو جائے۔ میں لاشعوری طور پر پسٹل کا دباؤ بڑھا چکا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں ہم گیٹ پار کر چکے تھے۔ میں نے تیزی سے فون نکالا اور ریتو کو فون کر دیا۔ اس نے پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ تبھی میں نے تیزی سے کہا، لوکیشن بھیج رہا ہوں، فالو می۔ یہ کہتے ہی میں نے کچھ بھی سنے بغیر کال بند کر دی۔ میری پوری توجہ اب اس جدید کالونی سے نکلنے پر تھی، اس لیے جلدی میں لوکیشن بھیج دی۔ اب میں جہاں بھی جاتا انہیں پتہ چل جانا تھا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، اگلے 2-3 گھنٹوں میں یہاں سے نکل جانا۔ اگر تم پکڑے گئے، میرا وہ اسٹیٹس نہیں رہے گا جو پہلے تھا۔ بلراج نے مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے کہا نا، مجھے کسی سے نہیں تمہارے پلان سے مطلب ہے۔ یہ ختم کر دو، کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا۔ میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولا، اس کا مطلب ہے نظر انصاری بھی؟ وہ کون ہے؟ میں نے جان بوجھ کر کہا۔ تبھی مجھے اچانک لگا کہ جیسے وہ میری باتیں کہیں سنا رہا ہے، وہ انہی باتوں میں کسی کو بھی الرٹ کر رہا ہے۔ یقیناً کار میں کوئی ایسی ڈیوائس یا کوئی آلہ ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ پلان سمجھو ختم ہے لاہور والا، تم واپس پلٹ جاؤ۔ اس نے جان بوجھ کر لاہور کا نام لیا تھا تاکہ سننے والا سمجھ جائے کہ وہ کن کے گھیرے میں ہے۔ تیز چلاؤ، میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے غراتے ہوئے کہا تو اس نے رفتار بڑھا دی۔ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے اگر کسی کو پیغام دیا تھا تو اب تک وہ لوگ حرکت میں آ چکے ہوں گے۔ ہم کالونی سے نکل آئے تھے، راستے میں کئی سیکیورٹی والے بھی ملے لیکن ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ یہ لمحات مجھ پر بھاری تھے۔ میں گن پوائنٹ پر وہ کار نہیں چھین سکتا تھا۔ ایسی گاڑیاں ٹریکر کے بغیر نہیں ہوتی۔ میرے پاس اس وقت کوئی ایسی ڈیوائس نہیں تھی جس سے ٹریکر کو جام کیا جا سکے، اس لیے چند قدم کے فاصلے پر وہ گاڑی میرے لیے پنجرہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اگرچہ بلراج کا فون میرے پاس تھا، اس نے ٹریکر والوں سے وہیں سے رابطہ کرنا تھا، لیکن میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ہماری باتیں کہیں سنی جا رہی ہیں۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ سامنے کوئی مین روڈ آ رہا ہے۔ تبھی میں نے ایک دم سے بلراج سے کہا، کار روکو۔ کیا ہوا؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ میں نے کہا، گاڑی روکو۔ میرے وحشت زدہ انداز پر اس نے گاڑی روک دی۔ ایک دم سے سکون چھا گیا۔ بلراج، میں نے کہا تھا نا کہ اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو میں بھی کچھ نہیں کروں گا۔ ہاں دیکھو، میں تمہیں یہاں تک لے آیا ہوں، اس نے تیزی سے کہا تو میں نے سرد لہجے میں کہا، مگر ہماری باتیں کہاں سنی جا رہی ہیں؟ وہ تو کوئی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، اس نے تیزی سے کہا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تبھی میں ہنستے ہوئے بولا، تمہاری بات بھلے نہیں سنی جا رہی ہوگی لیکن میں اب سنا رہا ہوں۔ میں یہاں ہوں، پکڑ لو مجھے۔ اگلے 2 گھنٹے میں یہیں لدھیانے میں ہوں۔ میں اگر مر بھی گیا تو کوئی بات نہیں، میں یہاں آیا ہی مرنے کے لیے ہوں، مگر تب تک کس کس نے مرنا ہے یہ فیصلہ کر لو۔ یہ کہتے ہی میں باہر نکلنے لگا تو بلراج نے انتہائی صورت سے ہاتھ ڈیش بورڈ میں ڈالا۔ ڈیش بورڈ کھل گیا۔ سامنے پڑا پسٹل مجھے دکھائی دینے لگا۔ اس پر اس کی بیگم کی چیخ نکل گئی۔ سوری، بلراج بولا۔ دیکھو بھابھی، میں سکون سے اتر کر جا رہا تھا، مگر تیرا شوہر کتنا احمق ہے، میں تم دونوں کو کچھ نہیں کہوں گا، وعدہ۔ لیکن یہ کہتے ہی میں نے پسٹل بلراج کے سر پر رکھا اور فائر کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور بلراج کے سر میں سوراخ ہو گیا۔ ونڈ سکرین پر خون کے چھینٹے بھی پھیل چکے تھے۔ بلراج کا سر اسٹیئرنگ پر تھا۔ اس کی بیوی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنا منہ اس کے کان کے پاس لے جا کر دھیمی سی آواز میں بولا، بھابھی جی، میں چاہوں تو ابھی تمہیں بھی مار سکتا ہوں اور تیرے بیٹے کو بھی، لیکن نہیں، میں ظالم نہیں۔ میں کون ہوں، کیسا دکھتا ہوں، کیا لے کر گیا ہوں، اگر اس بارے میں بتایا تو پھر… میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ تیزی سے دہشت زدہ انداز میں سر ہلانے لگی۔ میں نے مزید کچھ نہیں دیکھا اور میں بیگ سمیت کار سے باہر نکل کر ایک طرف جاتی ہوئی سڑک پر تیز تیز قدموں سے چل دیا۔ میں نے فون نکالا اور ریتو کا نمبر پش کر دیا۔ اس نے فوراً میری کال لے لی۔ کہاں تم لوگ؟ میں نے پوچھا۔ یہی کوئی 2-3 منٹ کے فاصلے پر، اس نے ہذیانی انداز میں کہا۔ بس جلدی پہنچو ورنہ میں یہیں گھیرا جا سکتا ہوں۔ میں نے تیزی سے کہا تو وہ بولی، بس پہنچ گئے، تم کہیں چھپ جاؤ، بس تم آ جاؤ، میں نے کہا اور شرٹ میں سے چھری نکال کر باہر پھینک دی۔ وہ میرے بھی لگ سکتی تھی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ پسٹل میں کتنی بلٹ ہو سکتی ہیں۔ میں اس وقت انتہائی رسک پر تھا۔ اگلے 5 منٹ میں جہاں میں کوئی 200 قدم چلا ہوں گا، ریتو میرے قریب آ گئی۔ اس نے گاڑی کا رنگ اور میک بتایا، وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ میرے قریب پہنچ گئی، میں اس میں جا بیٹھا تو ایک طویل سانس میرے منہ سے خارج ہو گیا۔ ریتو پچھلی نشست پر تھی۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔
یوں جیسے مجھے اپنی پناہ میں لے رہی ہو۔ میں چند لمحے یوں ہی رہا، مجھے خود سکون سا محسوس ہوا تھا، لیکن جنگ تو اب شروع ہوئی تھی۔ میں نے ریتو کو ہٹاتے ہوئے سیل فون نکالا اور میں نے رام ٹکیت کا نمبر ملایا۔ وہ بھی میرے ہی انتظار میں تھا۔ میں نے تیزی سے کہا، بلراج نو مور۔ اوہ، تو تم کہاں ہو؟ نکل تو آیا ہوں، اور ہاں، آنند لال بے قصور ہے، وہ پھنس جائے گا، اس کا کچھ کرو۔ میں نے تیزی سے کہا، وہاں ہلچل مچ گئی ہے، وہ میرے ساتھ دوسرے فون پر ہے، میں نے اسے نکال دیا ہے، تم جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکلو۔ اس نے تیزی سے کہا تو میں نے پوچھا، کس طرف؟ سنبھال سکو گے؟ ہاں نا، ادھر ہی نکلو، دریا کی طرف، وہیں ملتا ہوں آ کر، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگلے 1 منٹ کے اندر اس نے لاڈیاں کلاں کی اسی گھر کی لوکیشن بھیج دی۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر اسے کال کر دی۔ نہیں، ہمیں اب ادھر نہیں جانا، میں نے صاف کہہ دیا، تم لوگوں کو تھوڑی دیر رہنا ہوگا وہاں پر، اس کے بعد وہاں سے نکل کر آگے جانا، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کہاں پر؟ میں نے پوچھا تو وہ بتانے لگا، دریا پار ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہیں فارم ہاؤس ہے، وہ بہت… نہیں، مجھے وہاں نہیں جانا، کیونکہ مجھے فوری طور پر یہ شہر چھوڑنا ہے، ورنہ میں یہیں دبا لیا جاؤں گا، میرے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے پریشانی میں پوچھا۔ بلراج کے گھر میں کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں، میری کئی تصاویر اس میں آ گئی ہیں۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا تو وہ بولا، اوکے، پریشان نہ ہو، تمہارے لیے ایک محفوظ جگہ ہے، بس… اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے چندی گڑھ کے لیے نکلنا ہے ہر حال میں، وہاں تک پہنچنے کے لیے محفوظ بندوبست چاہیے۔ میں نے اپنا اصل مدعا کہہ دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، چلو رابطے میں رہو، ابھی ہو جاتا ہے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ہم اس وقت سرابھا نگر میں کہیں تھے جب اس کا فون آیا۔ اس نے ایک لگژری گاڑی کا بندوبست کر دیا تھا اور یہ بھی اندیا دے دیا تھا کہ وہاں ایک محفوظ رہائش کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ تقریباً 2.5 گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم چندی گڑھ کے مضافات میں پہنچ گئے۔ ہم بر صغیر کے باسیوں کی عجیب سی نفسیات ہے، ہم ذہنی طور پر اب بھی غلامانہ شعور رکھتے ہیں۔ لگژری گاڑی کے اندر کوئی بھی بیٹھا ہوا ہو، اسے پوچھا تک نہیں جاتا۔ چھوٹی گاڑی میں کوئی جتنا شریف بندہ بھی ہو، اسے ہر جگہ چیک کیا جائے گا۔ رام ٹکیت نے اسی نفسیات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ نیشنل ہائی وے پر سفر کرنے کے باوجود کسی نے ہمیں نہیں پوچھا تھا، جہاں کہیں ٹیکس دینا تھا وہی دیتے گئے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہم چندی گڑھ پہنچ گئے ہیں تو میں نے بملا کو فون کر دیا۔ اس نے میرا فون ریسیو کرتے ہوئے کہا، یہ تم چندی گڑھ کیسے پہنچ گئے ہو؟ چلو اچھا ہے، اب تمہیں سمجھانا نہیں پڑے گا، فوراً یہاں آ جاؤ۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر کہا تو وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، سچی؟ اس نے خوشی سے کہا۔ ہاں نا یار، تیری بہت ضرورت ہے، میں نے کہا۔ اوکے، میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ریتو نے مجھ سے پوچھا، اسے کیوں بلا رہے ہو؟ کہا نا، اس کی مجھے سخت ضرورت ہے، میں نے عام سے انداز میں کہا تو اس نے مزید سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم بالونگی کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بڑا سا 2 منزلہ گھر تھا، جہاں ہمیں پہنچانے کے بعد ڈرائیور اپنی لگژری گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہ گھر صاف ستھرا اور ہر طرح سے آراستہ تھا۔ پورچ میں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہاں ایک جوڑے نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں دوسری منزل پر پہنچا کر فریش ہونے کے لیے کہا گیا۔ انہی لمحات میں بملا کا فون آ گیا۔ اوے راجویر، اگر میں ابھی چلوں یہاں جے پور سے تو بائی روڈ تم تک پہنچنے میں 11 سے 12 گھنٹے لگ جائیں گے، مطلب کل 11-12 بجے کے قریب پہنچوں گی۔ اوہ، یہ تو بہت لمبا سفر ہوگا، میں نے تشویش سے کہا۔ اور اگر میں بائی ایئر آتی ہوں تو وہی 12-1 بجے کے قریب چندی گڑھ پہنچ جاؤں گی، اس نے بتایا۔ تو پھر تم بائی ایئر آ جاؤ، میں نے تیزی سے کہا۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گی، ابھی ٹکٹ لے کر بتاتی ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس رات میں کھانا کھا کر پرسکون سو گیا۔ اگلی صبح میں بیدار ہوا تو دن کافی نکل آیا تھا۔ میں نے فون دیکھا تو اس میں بملا کا میسج تھا کہ وہ 11:30 بجے کی فلائٹ سے نکل پڑے گی، تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل پڑے گی۔ جے پور سے چندی گڑھ کوئی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ میں نے وقت دیکھ کر حساب لگایا کہ 1.25 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد چندی گڑھ پہنچنے والی تھی۔ میں فریش ہو کر نیچے پہنچا تو خوشگوار حیرت ہوئی۔ سبھی لانج میں ناشتہ کر رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ ابھی میں نے اپنی طرف پلیٹ بھی نہیں سرکائی تھی کہ سردار صاحب کا فون آ گیا۔ واہ راجویر واہ، کمال کر دیا تم نے، سردار صاحب نے کہا۔ سنائیں، کیسے ہیں حالات؟ میں نے پوچھا۔ لدھیانے میں جرم کی اس دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے، انہیں یقین نہیں آ رہا کہ بلراج اس طرح سے مارا جائے گا، اس نے خمار بھرے لہجے میں کہا۔ یہ خمار بتا رہا تھا کہ اس کے من میں بلراج کے لیے کتنی نفرت تھی۔ مجھے وہیں تلاش کیا جا رہا ہوگا، میں نے پوچھا۔ بالکل، یہ تمہارا فیصلہ بہت زبردست تھا کہ تم فوراً ہی وہاں سے نکل آئے ہو، ورنہ اب تک پھنس چکے ہوتے۔ پولیس ایجنسیاں اور سارے غنڈے موالی تمہیں ہی تلاش کر رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اور سردار صاحب سنائیں، فرید کوٹ
سکھ شانتی ہے نا وہاں پر؟ میں نے پوچھا تو اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، بساط پر جب دو شاطر آمنے سامنے ہوں تو وہ ایک دوسرے کی چالیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جو مہرے تم نے مار لیے ہیں انہی سے پتہ چلے گا کہ تمہاری اگلی چال کیا ہے۔ اس کا خیال رکھنا۔ ہاں جی، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، لیکن مجھے راکیش ورما چاہیے، وہ کہاں پر ہے؟ میں نے پوچھا تو سردار صاحب تیزی سے بولا، تم اس کا خیال چھوڑ دو، جس مقصد کے لیے تم یہاں آئے ہو اس پر دھیان دو، وقت بہت کم ہے، زیادہ سے زیادہ 1 دن اور 1 رات۔ مجھے اس کی بات اور لہجہ نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا۔ فطری سی بات ہے، اتنے بڑے شہر میں کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا جس کے بارے میں مجھے ابھی بھی کچھ پتہ نہیں۔ اس کے متعلق مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس چند گھنٹے ہیں، 1 دن یا 1 رات۔ وہ ایسا کیوں سمجھتا ہے کہ میں آندھی اور طوفان کی مانند جاؤں اور کسی کو قتل کر دوں؟ ممکن ہے میں بھی مارا جاؤں۔ باوجود اس کے کہ مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی، میں نے خود پر قابو پایا اور مسکراتے ہوئے کہا، کمال کرتے ہیں سردار صاحب، مجھے دھیان دینا ہے، کس پر ہے؟ ہاں یہ بات تو ہے، اس نے گویا خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو اتنے میں ریتو نے میرے سامنے ناشتے سے بھری پلیٹ رکھ دی، جس کا مطلب یہی تھا کہ بات ختم کروں۔ میں بات کرتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ ہاں تو بتائیں، میں نے کہا۔ وہ یہاں کی انڈر ورلڈ کا سمجھو ایک بہت ہی طاقتور آدمی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سب سے بڑا ہے یا سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کے ساتھ جن ان دیکھے لوگوں کی مدد ہے ان کی رسائیاں بہت دور تک ہیں۔ اس تک پہنچنا اور اسے ختم کرنا تھوڑا مشکل تو ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ میں نے جلدی سے اس کی بات پوری کر دی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا تو میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا، مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ ملے گا کہاں؟ اس کا نام اور فون نمبر ہے میرے پاس، بس اس سے زیادہ ہمارے پاس اس کا کچھ بھی نہیں۔ اور ہاں، ایک پرانی تصویر ہے اس کی میرے پاس، سردار صاحب نے کہا، بھیج دیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ بولا، بہت وحشی قسم کا بندہ ہے، دھیان سے۔ اوکے، دیکھتا ہوں کس قدر وحشی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فون پر وقت دیکھا۔ بملا کے آنے میں ابھی 1 گھنٹہ تھا، مجھے ناشتہ بھی کرنا تھا اور پھر ایئرپورٹ بھی پہنچنا تھا، اس لیے میرے پاس وقت بہت تھوڑا تھا۔ میں جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ اس دوران وہ مجھے عدت کے بارے میں بتاتا رہا کہ کبھی وہ 3rd کلاس غنڈہ ہوتا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے علاقے میں بدماشی شروع کی، تو پھر وہ ایجنسی کے لیے کام کرنے لگا۔ اب اس کا دھندا بھی عروج پر ہے اور اس کی دہشت بھی۔ میں سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد میں چائے پی چکا تو اس نے فون بھی بند کر دیا۔ روندر، ہمیں فوری طور پر ایئرپورٹ پہنچنا ہے، کتنی دیر لگے گی؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولا، جتنا بھی وقت لگے، اب جانا تو ہے۔ کچھ دیر بعد ہم ایئرپورٹ کے لیے نکل پڑے۔ چمکتا ہوا دن بہت زبردست تھا، ہر منظر نکھرا ہوا تھا۔ میرے ذہن پر بملا سوار تھی۔ اس وقت میں نے وقت دیکھنے کے لیے فون کھولا تو عدت کی تصویر آئی ہوئی تھی۔ میں اس کی تصویر کو کھولا اور غور سے دیکھا۔ میرا من چاہا کہ اسی وقت تصویر ڈیلیٹ کر دوں، پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے تصویر شہباز کو بھی دی، ساتھ میں لکھ دیا کہ اگلا ہدف یہ ہے۔ ابھی میں نے فون واپس جیب میں نہیں ڈالا تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ نمبر انجانے تھے، کون ہو سکتا ہے یہ؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے کال ریسیو کر لی۔ میرے ہیلو کے جواب میں ایک طنزیہ اور حکارت بھری آواز ابھری، ویلکم ٹو چندی گڑھ۔ کون ہو تم؟ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ جس کے لیے تم یہاں پر آئے ہو، عدت ہے میرا نام۔ اس نے کہا تو میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ اس قدر شیطان ہے یہ، میں نے ابھی تصویر دیکھی اور وہ حاضر بھی ہو گیا۔ میں لاشعوری طور پر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے کہیں آس پاس ہے۔ جس کا نام مجھے معلوم ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا، اس نے میرا فون نمبر تلاش کر کے مجھے کال بھی کر لی۔ میں حیرت سے زیادہ اپنے ارد گرد خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔